السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث کی روشنی میں تقدیر کا بیان۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4700 ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم کو بنایا اور اس سے کہا کہ لکھو، چنانچہ اس نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی انسان کی تقدیر لکھ رکھی ہے اور یہ ناقابل تغیر ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جو کہ تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک اتنا بڑا تحفہ دیا ہے دعا کی صورت میں کہ دعا تقدیروں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو ویورز، دعا کریں اپنے اچھے نصیب کے لیے، اچھے مقدر کے لیے، اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں اچھی تقدیر والا بناتے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 77 ہے، انسان کی تقدیر طے ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوششیں رائگاں نہیں جاتی۔ جو سعادت مندوں میں سے ہوگا اس کے لیے اس کی کوششیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اہل غم میں سے ہوگا اس کے لیے اس کی کوششیں مشکل ہو جائیں گی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھلے ہی ہماری تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن ہمارے کردار اب بھی ہماری زندگی کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طبرانی حدیث نمبر 10245 ہے، قسمت مومن کے لیے تسلی اور کافر کے لیے تنبیہ ہے۔ مومن کہتا ہے یہ میری قسمت ہے اور مجھے میری کوششوں کا صلہ ملے گا۔ کافر کہتا ہے کہ یہ میری قسمت ہے اور مجھے میری کوششوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6471 ہے، قلم سوکھ گیا اور صفحات مٹ گئے، جو اہل سعادت میں سے ہے وہ دکھی نہیں ہوگا اور جو اہل غم میں سے ہے وہ خوش نہیں ہوگا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2143 ہے، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو قلم سوکھ جاتا ہے اور صفحات طے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص جانتا ہے کہ اللہ نے کسی امر کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فکر یا غم پر قابو نہیں پاتا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6471 اور ترمذی کی 2143 نمبر حدیث سے ہمیں چلتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے اور پہلے سے طے شدہ فیصلوں پر فکر نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ حدیث تقدیر اور ذاتی ذمہ داریوں کے درمیان توازن پر زور دیتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2139 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اسی طرح نیکی میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی عمر کو بڑھا سکتی ہے۔ سنن ترمذی 2145 حدیث نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ نمبر 2، موت پر ایمان لائے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2156 حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا تھا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2153 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خسف اور مسخ کا عذاب ہوگا اور یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں یا تقدیر کو نہیں مانتے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2148 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ دم جن سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دوائیں جن سے علاج کرتے ہیں اور بچاؤ کی چیزیں جن سے بچاؤ کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا یہ اللہ کی تقدیر میں سے کچھ لوٹا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ سب بھی تو اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ ہاں ویورز، تو آج کا ہمارا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔